اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم ما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر بالفرض میں ایسا کہوں تو بے شک اس صورت میں میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس آیہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں نے عرض کیا تھا، آج اس بات پر کہ انسان کیا جو افعال کرتا ہے، یہ جو ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، آپ درس قرآن کے لیے اب بیٹھیں، گھر سے آئے، یہ سارے ہمارے افعال جو ہیں، کیا یہ ہمارے ارادے سے ہیں؟ ہم خود کر رہے ہیں یا ہم سے جبراً کروائے جا رہے ہیں؟ اس پر جو رائے اب تک قائم ہوئی ہیں وہ کیا رائے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی رائے مختلف ہے؟ ان میں سے سب سے پہلے آج ہم یہ بات کریں گے، متکلمین اسلام کے نظریات مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ایک طبقہ کہلاتا ہے جبریہ، جبریہ قدرہ یہ کہلاتا ہے طبقہ، یہ پہلا طبقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ انسان کسی شے کا کوئی مختار نہیں، انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، انسان مجبور محض ہے۔ ریموٹ اٹھاتے ہیں، ٹی وی آن کیا، بند کر دیا، ریموٹ جو ہے وہ مجبور محض ہے، ہمارے ہاتھ میں آیا، ٹی وی ہم آن کریں گے، آن ہوگا، بند کریں گے، بند کر دیں گے۔ درخت جو ہیں، پودے جو ہیں، پتھر جو ہیں، یہ مجبور محض ہیں، ان کو کوئی ہلائے گا تو یہ ہلیں گے، ان کو نہیں کوئی ہلائے گا تو نہیں ہلیں گے۔ پہلا نظریہ تو ہے یہ۔ اور دوسرا نظریہ ہے معتزلہ کا، ایک ہو گیا جبریہ، ایک ہو گیا معتزلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی کسی کے افعال کا کوئی مالک ہو سکتا ہے، کسی کے کہنے سے کوئی کام ہوگا، غلط ہے۔ انسان خود اپنے افعال پیدا کرتا ہے، انسان خود خالق ہے اپنے افعال کا۔ ایک طبقے کا نظریہ کیا ہے؟ مجبور محض، پتھر ہے، درخت ہے، ہلاؤ گے ہلے گا، نہیں ہلاؤ گے نہیں ہلے گا۔ ایک کا نظریہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے، خود ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب ان کے برعکس ہمارا اہل سنت کا نظریہ، یہ عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا کسب کرتا ہے، اور اس کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کسب کا معنی اختیار اور ارادہ ہے۔ جب بندہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندہ کفر یا ایمان لائے گا، کس چیز کو اختیار کرے گا۔ اس کے اختیار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کفر ایمان میں سے کسی ایک کو پیدا کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے نا جی، اسی کا نام تقدیر ہے، اسی کا نام تقدیر۔ اللہ تعالیٰ جب مت مار دے، بندے کی مت مار دے، اللہ اکبر، وہ ہمارے بزرگوں کا مجھے ایک مقولہ یاد ہے، وہ فرماتے ہیں بچیا جدو رب انتقام لیندہ ہے نا تے وہ رب سونا ڈنڈے نہیں ماردا، وہ رب سونا بندے نہیں ماردا، وہ مت مار دیندہ ہے۔ جن کی مت ماری ہوئی ہے نا جی، وہ پیشاب بھی پی رہے ہیں، گوبر بھی کھا رہے ہیں، مت ماری گئی۔ اور یہ آپ بہت زیادہ دور نہیں جائیں، ہم تو بارڈر کے قریب بیٹھے ہوئے تھوڑے سے فاصلے میں،
آپ کو اس بار ایسی قوم نظر آ جائے گی جو پیشاب بھی پی رہی ہے اور گوبر بھی کھا رہی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کر رہی، مت ماری گئی، پاکیزہ چیزیں چھوڑ کے حلال۔ اب جس قوم کو اتنی نہیں عقل، موت پینا ہے یا دودھ پینا ہے، دودھ اور موت میں وہ فرق نہیں کر پا رہے، تو اس کی مت ہی ماری گئی نا جی۔ اب وہ جو مرضی اعتراض کرتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، آپ اندازہ کریں، کتوں کو خدا بنا لیا، درختوں کو خدا بنا لیا، پتھروں کو خدا بنا لیا، گندگی غلاظت کو کھانا بنا لیا، مت ماری گئی نہیں جی، مت ماری گئی۔ رب سونے کو پتہ تھا یہ ایمان نہیں لانے والا، اس لیے پھر ان کے اندر کفر رکھ دیا۔ ایمان والوں نے ایمان لانا تھا، اللہ کی ذات نے ان کو پھر ایمان عطا فرمایا، ہمیں پاکیزہ کھانا عطا فرمایا۔ ہم دودھ پیتے ہیں، ہم موت نہیں پیتے، وہ موت پیتے ہیں، دودھ نہیں پیتے، دودھ کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں اور پیشاب کو پی جاتے ہیں۔ ہم وہ گندگی کو بہا دیتے ہیں جو خدا کا نور ہے جی، ہم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور یہ میرے رب کو پتہ تھا کس نے کیا کرنا ہے، اس لیے پھر وہ جو ارادہ، ایک بچہ ہے وہ چھری سے کھیل رہا ہے، باپ کہتا ہے باز آ جا، اپنے آپ نو کٹ بیٹھے گا، چھری سے وہ کھیلے جا رہا ہے، وہ ہاتھ میں لگ جائے گی، باز آ جا باز آ جا، وہ باز نہیں آتا، وہ اپنے ہاتھ پہ چھری چلا دیتا ہے، پھر رو کے کہے جناب ابو جی آپ نے کہا تھا چھری لگے گی اس لیے مجھے لگی، آپ نہ کہتے تو نہیں لگنی تھی، پر تیری حرکتیں ایسی تھی، تجھے منع کر رہے تھے نہ کر۔ رب کریم بندے کو منع کرتا ہے، وہ برائی کی طرف نہیں جا، برائی کی طرف نہیں جا، برائی کی طرف نہیں جا، نیکی کی طرف آ جا، بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، لاپرواہی، پھر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس میں پھر قصوروار کون؟ رب کریم نے تو اپنے علم ازلی کے تحت، اپنے علم ازلی کے تحت اس نے لکھ دیا تھا لوح محفوظ پر، تقدیر لکھ دی گئی کہ یہ بندہ یہ فعل کرے گا، ایمان لائے گا، کفر کرے گا، وہ رب کریم نے سارا کچھ لکھ دیا۔ اب اس میں اس کا جو ہے کوئی قصور نہیں۔ پھر عام لوگوں کی تقدیر پر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے متعلق یہ لکھ دیا ہے کہ ہم نیک اور بد افعال میں سے کیا کریں گے، تو ہم نیکی یا بدی کرنے میں مجبور محض ہیں۔ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے نا جی، جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر تو ہم وہی کریں گے نا جو اللہ نے لکھ دیا، بات وہی آگے نا۔ ابو نے کہا تھا کہ میرا ہاتھ کٹے گا اس لیے میرا ہاتھ کٹ گیا، ہم بچوں کو منع کرتے ہوئے بچہ ویلنگ نہ کر، لت ٹوٹ جائے گی، ٹانگ توڑوا بیٹھے گا، ویلنگ نہ کر، ویلنگ نہ کر، وہ پھر بھی کرتا ہے اور ٹانگ توڑوا بیٹھتا ہے، وہ آ کے گریبان پکڑ لے، آپ نے کہا تھا میری ٹانگ ٹوٹے گی اس لیے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجبور محض اگر ہوتے نا جی، تو میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں۔ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو کرکٹ کا شوق ہے، آج کل منڈے نے بڑا شوق ہوتا ہے جی، منڈے تو منڈے رہے، مولویوں نے اتنا شوق لگا ہوا ہے، مت ماری گئی مولوی اچھا جی، جیڑا کام تہاڈا تسی کرو، اللہ دے بندے ہو تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو۔ ایک بچے کو بڑا کرکٹ کا شوق ہے، وہ بیٹھا ہوا اسٹیڈیم میں، اس کا ابا جی آئے، اس کو گریبان سے پکڑا، گھسیٹ کے لے گیا اپنے ٹیچر کے پاس، اسکول سے یہ پھٹا ہوا ہے، اس نے چھٹی کی ہے، اس کو بٹھائے یہاں پہ جب تک کلاس۔ اب وہ جتنی دیر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مجبوراً بیٹھا ہوا ہے، دل اس کا اسٹیڈیم میں ہی ہے، کلاس چل رہی ہے، کلاس اب چھٹی ہوئی جناب، وہ وہاں سے نکلا ادھر گیا۔ اب اس کو کہیں گے مجبور محض، کہ دل اس کا تھا کرکٹ میں، ابا جی اٹھا کے لے آئے سکول میں، اوپر سے استاد جی نے ڈنڈا رکھ لیا، تو ہل کے بھی کھا، یعنی یہ ہے مجبور محض۔ ہم مجبور محض جب ہوتے کہ ہم یہاں پہ آتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں کوئی غیبی طاقت یہاں سے گھسیٹ کے لے جاتی سلمے میں، وہاں پہ ہمیں فلم کے آگے بٹھا دیتی کہ بیٹھے رہو، لیکن ہمارا دل ادھر نماز میں ہی ہوتا، مسجد میں ہی ہوتا، اور پھر جو ہے نا جی ادھر ہم جتنی دیر ہم ادھر فلم میں بیٹھے رہتے ہمارا بالکل دل نہ لگتا، دل ہمیشہ نماز کی طرف مسجد کی طرف لگا رہتا ہے نہیں۔ اور جب وہ فلم ختم ہوتی پھر ہم یہ آتے، پھر یہ تھا جبر، یہ تھا جناب زبردستی، یہ تھا۔ لیکن کوئی بندہ یہ بتائے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے کس کے ارادے سے آ رہا ہے؟ اپنے ارادے سے آ رہا ہے، وہ کوئی
فلم دیکھ رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو وہ کس کے ارادے سے کر رہا ہے؟ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، تو پھر مجبور تو نہ ہوا نا، پھر میرے رب نے اس کو ارادہ تو دیا ہے نا جی، میرا مالک۔ ہاں بعض چیزیں ہیں جن میں ہم مجبور ہیں، مثال کے طور پر ہم پیدائش میں بالکل اختیار نہیں رکھتے کہ میں بادشاہ کے گھر پیدا ہو جاؤں، میں وزیر اعظم کے گھر پیدا ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کیس ہوا تھا، بڑا مزیدار کیس ہوا تھا۔ میں گیا تھا وکیلوں کے، ان کی ایسوسی ایشن تھی، وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ میرا بیان تھا۔ تو جب بیان ہو گیا، بیان کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے کوئی نا عجیب سا واقعہ، عجیب سا کیس سناؤ، کوئی ایسا عجیب کیس آیا ہو آپ لوگوں کی۔ کہتا ہاں جی بالکل، ابھی تازہ تازہ آیا، یہ کافی عرصے کی بات۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہتا جی ایک بچے نے اپنے ماں باپ کے اوپر کیس کر دیا کہ انہوں نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، انہوں نے مجھے میری مرضی کے بغیر، مجھ سے پوچھا نہیں پیدا کرتے ہوئے۔ میں کہا کیا بات ہے بھائی، پیدائش میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، میرا رب جب چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ ایک یہاں پر ہمارا اختیار کوئی نہیں، دوسرا موت پر ہمارا اختیار کوئی نہیں، کون کس وقت کہاں پر اس نے بنائی نا، اللہ تعالی خیر کرے، قارون نے جنت بنائی ہے نی، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، موت کا فرشتہ آ گیا، چلو بھائی چلیے۔ اس نے کہا بھائی میں نے ابھی جنت بنائی ہے، میں نے دیکھنی ہے۔ فرشتے نے کہا بھائی جان بس آرڈر آ چکے ہیں، چلو۔ صرف اس کے نیک اور خاص بندے ہیں جن کو اللہ اختیار عطا فرماتا ہے، ان میں سر فہرست حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، جن میں سے دو واقعات کوٹ کیے گئے، ایک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ دو واقعات صراحتاً جو ہے نا جو وہ کوٹ کیے گئے۔ باقی اور اگر ہم بسیارے خوب کریں گے تو انشاءاللہ اس اور بھی مل جائیں گے، لیکن یہ دو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں تعلیم یافتہ جو ہے وہ یہ بچے کہتے ہیں جی بچے پیدا نہ کرو، وہ فیملی پلاننگ کرو، فیملی پلاننگ کر کے اس وقت ابھی ہم نے پلان نہیں کیا، ابھی ہم جو ہے نا جی اپنا کیریئر بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو پلاننگ کرتے 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 اللہ پھر بھی اولاد دے ہی دیتے۔ آ جاؤ آپ سنبھال لو اپنی پلاننگ۔ میرا رب جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اللہ موت عطا فرماتا ہے۔ ان چیزوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید میں عرض کروں گا، گفتگو زیادہ ثقیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو صدقہ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب